الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنون. سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے، 8واں پارہ، جس میں بھی سورۃ الانعام کا تسلسل ہے. انعام کے معنی ہیں عربی زبان میں جانور کے، یعنی جانوروں کو عربی زبان میں اینیملز جو ہم کہتے ہیں اس کو عربی میں جو ہے انعام کہا جاتا ہے. اس صورت میں جانوروں کی حلت و حرمت کا تذکرہ آیا اور جانوروں کے تعلق سے مشرکین کے بعض غلط عقائد تھے، بعض شرکیہ کام تھے، تو ان کاموں کا، ان عقائد کا جو ہے اس صورت میں تذکرہ ہوا. اس صورت میں جانوروں کے کھانے کے لیے، یعنی کسی کے جانور کو ہم کھاتے ہیں تو اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں بتائی گئی. پہلی بات تو یہ کہ وہ جانور اللہ کی جانب سے حلال کردہ ہو، اللہ کی جانب سے اسے حلال کیا گیا ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے وہ جانور ذبح کیا جائے. ان دونوں شرطوں کا پایا جانا جانور کے کھانے کے لیے یہ جو ہے ضروری ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا جائے کہ جانور کو اللہ نے حلال نہیں کیا، اگر اس پر بسم اللہ کہہ کر بھی کوئی آدمی اس کو ذبح کرے تو نہیں کھا سکتے. اللہ نے کسی جانور کو حلال کیا، اگر آدمی اس کو اللہ کے بغیر کسی اور یعنی غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے یا کسی اور کے لیے قربان کرے تو ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کر جو ہے اس کو ذبح کیا جائے، آپ اس جانور کو کھاؤ. پھر فرمایا ایک اور آیت میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ غیر اللہ کا نام لیا جائے تو ایسے جانور کو مت کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہا کہ اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے ایسے جانور کو تو پھر یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، روگردانی ہے، یہ بتلایا گیا. تو یہ جانور اگر کوئی آدمی ہے غیر مسلم ہے، غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے تو حرام ہے. اگر کوئی آدمی درگاہ مزار وغیرہ کے پاس جا کر کسی پیر وغیرہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے تو وہ بھی جانور حرام ہو جاتا ہے، کھانا جو اس کی اجازت نہیں ہے. اگر جانور ذبح کر کے مزار کے پاس یا درگاہ کے پاس غیر اللہ کا نام لے کر کوئی آدمی جانور ذبح کرے اور اس گوشت سے دعوت کرے، اور ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا اور اسی سے جو ہے دعوت کی جا رہی ہے، تو ایسی دعوت میں جا کر کھانا وہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو ہے ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بعد جیسا کہ بتلایا گیا کہ جانوروں اور ان کی بعض ایسی عبادات ہیں جانوروں کے تعلق سے اور کچھ غلط عقائد ہیں جن کا تذکرہ جو ہے مشرکین کے تعلق سے کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ جانور تھے یا پھر یہ کہ کوئی کھیتی ہوتی تو یہ لوگ جو اس کے 3 حصے کیا کرتے تھے. ایک حصہ اپنے لیے، مثال کے طور پر اگر ان کے پاس 3 جانور ہوتے تو کیا کرتے، ایک جانور کو اپنے لیے کرتے، دوسرے جانور کو اللہ کے لیے کر دیتے، تیسرے جانور کو بتوں کے نام پر یا پھر مزار وغیرہ کے نام پر کر دیتے. کرنے کے بعد اگر جو جانور غیر اللہ کے لیے جو ان لوگوں نے خاص کر دیا اگر وہ بیمار پڑ جاتا تو اللہ کے لیے جو انہوں نے جو جانور خاص کیا تھا وہ اٹھا کر کے جو ہے غیر اللہ کے لیے دے دیتے، اور پھر اللہ کا جانور، اللہ کے لیے انہوں نے جو جانور خاص کیا وہ جانور بیمار پڑ جاتا یا مر جاتا تو غیر اللہ کے نام پر انہوں نے جو جانور خاص کیا تھا وہ جانور جو ہے اللہ کے نام پر نہیں دیتے تھے. تو اس طرح کی یہ لوگ کام کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا اس آیت میں ساء ما يحكمون، کیسا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے،
ان سے کہا جاتا جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے محمد آپ ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. ہم ابو جہل کو جانتے ہیں, ابو لہب کو جانتے ہیں, مشرکین مکہ کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں, یہ سب اللہ کو مانتے تھے. توحید کی 3 قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم ہے توحید الربوبیہ, مطلب یہ کہ یہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, اللہ نے پوری مخلوقات کو پیدا کیا ہے, اللہ ہی رزق دیتا ہے. ان ساری باتوں کو یہ لوگ مانتے تھے, لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے, عبادت جو غیر اللہ کی کرتے تھے یہ لوگ. تو یہاں پر ایسے ہی یہ لوگ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے نام پر جو ہے لوگ جو جانور جو خاص کرتے تھے اور جو شرک کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. آج کل مسلمان جو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, درگاہوں اور مزاروں کے پاس جا کر کے اپنا جانور جو ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر. اب یہ بتلائیے مشرکین مکہ جو کام کیا کرتے تھے اور آج کے لوگ جو کام کرتے ہیں کیا فرق ہے؟ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے, غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے. اور آج کے جو لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر درگاہوں مزاروں کے پاس جاتے ہیں, اپنا نام عبداللہ بھی ہوگا, عبد الرحمن بھی ہوگا, اور جو ہے نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور ساتھ جا کر وہاں پر قبر کے پاس سجدہ بھی کرتے ہوں گے, اور جانور ان کے لیے جو ہے پیروں مریدوں کے جو درگاہ ہوتے ہیں ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں. اب یہ بتلائیے کہ ان مشرکین میں اور ان لوگوں میں کس قسم کا فرق ہے؟ کس قسم کا فرق ہے؟ ان کے شرک میں اور شرک آج کی شرک میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں جو ہے احتیاط کرنا چاہیے, نہ ہم جانا چاہیے اور نہ ان کے جانور جو بھی وہ کھاتے اور لاتے یا دعوت دیتے ہیں اس میں جو ہے شریک نہیں ہونا اور نہیں کھانا چاہیے. اور دیکھیے وہ لوگ جو ہے مشرکین مکہ میں یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کر دیتے تھے, غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح بھی کر دیتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, نظر پیش کرتے تھے. اس کا تذکرہ جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ کہ ان لوگوں نے, ان کے شرکاء نے ان لوگوں کو جو ہے اپنے بچوں کو قتل کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام پر جو ہے مزین کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے غیر اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے, نظر دیتے تھے اپنے بچوں کی. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا. اور اسی طرح یہ لوگ ایک اور کام یہ کرتے تھے, جیسا کہ یہ جو نظر و نیاز کرنا اپنے بچوں کا, مسلمانوں میں بھی آج کل جو لوگ درگاہ وغیرہ مزار وغیرہ جاتے ہیں ان میں بھی ہلکی سی یہ صفات پائی جاتی ہیں, جاتے ہیں اور اپنے بچوں کا سر منڈا کر آتے ہیں, غیر اللہ کے نام پر جاتے ہیں سر منڈا کر آتے ہیں. اور بعض درگاہوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ درگاہ کے اوپر سے ایک پردہ آتا ہے جو نیچے تک جاتا ہے, اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں, مزار کے اوپر سے بچوں کو جو کپڑے سے ڈال کر کے چھت کے اوپر سے پھینکتے ہیں, وہ بچہ ڈھلتے ہوئے کپڑے سے نیچے آ جاتا ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی نظر کر دی. یہ سب شرکیہ عقائد ہیں, لوگوں کو جو اس سے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ان لوگوں میں ایک اور گمراہی تھی, وہ یہ کہ اپنے مال اور جو جانور ہوتے تھے غیر اللہ کے لیے خاص کر دیتے تھے, مزاروں پر جاتے یا پھر یہ کہ بتوں کے نام پر خاص کر دیتے, اور وہاں پر جو مجاور لوگ ہوتے ہیں ان کے نام خاص کر دیتے, اور یہ خاص کر دیتے کہ ان جانوروں کو صرف اور صرف جو وہاں پر مجاور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے مزار وغیرہ کے پاس مجاور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہی لوگ ان جانوروں کا استعمال کر سکتے ہیں, وہی لوگ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں. اور یہ لوگ کرتے بھی ایسے ہی تھے کہ جو ہے جب اس کو ان جانوروں کو ذبح کرتے تو اللہ کا نام لیے بغیر جو ہے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے. یہ بھی ایک شرکیہ کام ان لوگوں میں پایا جاتا تھا. ایک اور آیت کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا, بڑے عجیب و غریب کام جو ہے لوگ کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی جانور جب حمل سے ہوتے تھے تو پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا, بچہ آنے سے پہلے جانور کا یہ لوگ جو خاص کر دیتے تھے. کچھ جانوروں کی اس طرح خاص کر دیتے کہ یہ جو بچہ آنے والا ہے جانور کا, یہ بچہ صرف اور صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام. بڑا عجیب و غریب جو اس طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے
اپنے ہاتھ میں جو ہے حلال اور حرام کا جو کچھ بھی معاملہ ہے اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو حلال کسی کو حرام کر کے اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو غرض یہ کہ یہ کچھ چیزیں تھیں، مشرکین مکہ جو ہے جانوروں اور دوسری چیزوں کے تعلق سے جو شرکیہ عقائد رکھتے تھے اور شرکیہ کام کرتے تھے، اس کی بہت ساری صفات آج غیر مسلموں بلکہ مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جو مزار وغیرہ جاتے ہیں، یہ ساری صفات جو ہے ملتی جلتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور دیکھیے اس کے بعد اس صورت میں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی جو ہے اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ یہ جو میرا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تو آزو بازو اس راستے سیدھے راستے کے آزو بازو کچھ برانچز آئیں گے، کچھ شاخیں آئیں گے، وہ راستے شیطان کے راستے ہیں، ان راستوں سے شیطان آپ کو پکارے گا، آپ سیدھے راستے سے مت ہٹیے، جاتے رہیے آپ سیدھے راستے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچ کر بتلائی کہ یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے آزو بازو دائیں اور بائیں کچھ راستے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے راستے، یہ سب شیطان کے راستے ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے وہی صراط المستقیم ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے نکلتے ہیں، بہت سارے مذہب نکلے، بہت سارے فرقے اسلام سے بھی نکلے جو کہ غلط عقائد، غلط رسومات اور غلط جو ہے شرکیہ کام جو ان کے اندر بہت سارے پائے جاتے ہیں، ان سارے فرقوں سے اور گروپوں سے جو ہے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے تعلق سے بلکہ اس امت پر اللہ کا ایک رحم ہے، اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہ جو کوئی بھی آدمی کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 جو ہے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اس امت سے پہلے کسی امت کے لیے یہ رحمت نہیں تھی اللہ کی، اس امت کے لیے خاص ہے کہ آدمی اگر ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا کہ اگر وہ آدمی اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ 10 گناہ لکھے جائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی بات وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے اللہ نے فرمایا وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر اس کو ایک نیکی ایک جو ہے اجر ملے گا، اگر وہ اس نیکی کو ارادہ کرنے کے بعد عمل میں لائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 10 سے لے کر کے 700 نیکیوں تک اس کو دیں گے۔ اللہ کی مرضی پر موقوف بندے کا عمل کتنا اخلاص سے ہے اور کتنا جو ہے کوالٹی کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھیں گے اور اپنی مرضی سے 10 سے لے کر کے 700 نیکیوں تک اللہ رب العالمین جتنا چاہیں گے اس کو دیں گے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد اگر وہ برائی کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ ارادہ کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اور اگر ارادہ کر کے برائی کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی جانب سے لوگوں پر اس امت کے لیے ایک بڑی رحمت ہے جو ہے ہمیں اس آیت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کی ایک آخری بات وہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی زندگی اور زندگی کے جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ ساری سرگرمیاں صرف اور صرف حتیٰ کہ موت بھی اللہ کے نام پر جو ہے کر دینی چاہیے، وہ بات بتلائی گئی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ کہو قل ان صلاتی کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ جو ہے اس آیت میں یہاں پر بتلایا گیا۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف یہ جو سورت ہے، اعراف کے معنی ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو نبوت کی آخری جو مراحل تھے یعنی مکی زندگی کے آخری ایام میں یہ صورت نازل ہوئی. یہ وہ ایام تھے جن میں قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جو پچھلی اقوام گزری، وہ اقوام جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں کیسے سزا دی، ان جو ہے اقوام کا تذکرہ کیا تاکہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، نبی کو قتل کرنے کے جو منصوبے بنا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، ورنہ ان اقوام کے ساتھ جو برا ہوا وہی حال ان کا بھی ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے جو اس صورت میں بیان کیا. اس صورت میں مشرکین جو قریش جو برائیاں کر رہے تھے، جو گناہ کر رہے تھے، تو ان گناہوں کی بنیادی جو صورت ہے، یعنی یہ اللہ کی نافرمانی شروع کہاں سے ہوئی، پہلے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اس کا تذکرہ کیا کس کا؟ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعے کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد شیطان سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ اس نے لاجک کا استعمال کیا. اللہ کا جب حکم آتا ہے اور نبی کا جب حکم آتا ہے کسی مسئلے میں، شرعی مسائل میں، تو لاجک کا استعمال نہیں کرنا ہے. شیطان نے وہی کیا. کیا کہا اس نے؟ قال انا خیر منہ، اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی جو ہے بالکل جو فلور پر ہوتی ہے، جھکتی نہیں ہے یا اٹھتی نہیں ہے، اور آگ ہے بالکل سیدھے اوپر کی جانب جاتی ہے، آگ کبھی نیچے نہیں جھکتی، تو کیسے میں آدم کو سجدہ کروں؟ اس نے لاجک کا استعمال کر کے وہاں پر اللہ کی نافرمانی کی. اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا. تو شریعت کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو لاجک یا منطق کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہماری شریعت ایسی نہیں ہے کہ ہم لاجک کو استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمارے دین کا دار و مدار ہماری عقل کے حساب سے نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی مثال بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہم جیسے ساکس پہنتے ہیں، موزے پہنتے ہیں، تو اس پر مسح کرنے کی جو ہے ہمیں جو ہے اجازت دی گئی. تو مسح ہم کہاں کرتے ہیں؟ مسح ہم جو پیر ہوتا ہے اوپر کے حصے پر کرتے ہیں، مسح نیچے نہیں کرتے. جبکہ جب چلتے ہیں ہم تو مٹی لگتی کہاں ہے؟ نیچے لگتی ہے. لیکن شریعت نے کہا کہ آپ اوپر مسح کیجئے. اگر انسان اپنے عقل سے سوچے تو اس کا لاجک یہی کہتا ہے کہ مٹی نیچے لگتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ مسح اوپر کرو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الٹا ہے، لیکن اس کا معاملہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے. ہم نہیں جانتے اس کا علم کیوں ایسا کہا گیا. تو شریعت کے ایسے بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پر عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اتباع کی، یہی معاملہ ہونا چاہیے. شیطان نے وہ نہیں کیا، وہاں پر اس نے لاجک کا استعمال کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا اور جہنمی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنمی قرار دیا. اب شیطان بھی تھا، اس نے دیکھا کہ اس آدم کی وجہ سے میں جو ہے برباد ہو گیا، اب میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو بھی برباد کر دوں گا. اللہ سے اس نے مہلت لی کہ اللہ میں قیامت تک مجھے مہلت دے دے، میں اس کو برباد کروں گا. اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا. جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے ٹریننگ دی. کیسی ٹریننگ؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ایک درخت کے، اس درخت کے پاس مت جانا، وہ حرام ہے آپ کے لیے. اب اس میں ٹریننگ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین جو یہ ٹریننگ دے رہے کہ دنیا میں آپ کو جانے کے بعد وہاں زندگی گزارنے کے لیے جب جائیں گے تو وہاں پر آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑے گی. وہاں پر کچھ چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی اور کچھ چیزیں حرام ہوں گی. اس کی ٹریننگ وہاں پر جنت میں جو ہے دونوں کو دی جا رہی تھی. اور یہ بھی اشارتاً بتلایا جا رہا تھا جیسا کہ جنت میں کہا گیا کہ ساری چیزیں حلال سوائے ایک درخت کے. دنیا میں بھی کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں جو ہے ساری چیزیں حلال ہوں گی، صرف کچھ چیزیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی. اس کی ٹریننگ دی جا رہی تھی. اب شیطان یہاں پر جو ہے چھوڑنے والا نہیں تھا. اللہ رب العالمین جو ہے بتلا رہے، جو اشارتاً یہ ساری چیزیں ٹریننگ بھی دے رہے تھے کہ شیطان سے بچ کر رہو، وہ تمہارا دشمن ہے. شیطان چھوڑنے والا بھی نہیں تھا. اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ جاؤ جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا وہی کھا لو،
क्योंकि अगर तुम वो दरख्त खा लोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए मौत नहीं आएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। और देखो ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के कितने मुकर्रब बंदे हैं, कितने करीब हैं, कितनी इज्जत उनको मिली है, वैसी ही इज्जत तुमको मिलेगी। शैतान ने वसवसा डाल दिया और इन लोगों ने खा लिया। खाते ही जन्नत का लिबास उनके जिस्म से उतार दिया गया। अब जिंदगी की ये उनकी पहली गलती थी, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की। अब उनको पता भी नहीं था कि कैसे हम अल्लाह से माफी मांगे। ये इब्तिदाई जिंदगी के मराहिल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माफ कर दिया और दुनिया में भेज दिया। ये जो सारा प्रोसेस है जन्नत में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इन्होंने जो माफी मांगी, ये सब ट्रेनिंग है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, आपको भटकाएगा, दुनिया में बहुत सारे गुनाह करवाएगा, लेकिन आप मेरी तरफ रुजू करो, उसके बाद आप मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो सारी चीजें बतलाई, यही बातें जो है हमें इससे मालूम होती हैं। उसके बाद इंसान के लिबास के ताल्लुक से बतलाया गया कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लिबास दिया है, यह लिबास इंसान की खूबसूरती के लिए भी है और इंसान की इज्जत का बाइस भी है। अल्लाह ने फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। अब इस लिबास के ताल्लुक से अल्लाह ने फिर तंबी की है, वार्निंग दी है, अलर्ट किया है। क्या? या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह। इस लिबास के ताल्लुक से तुम एहतियात से रहो। क्यों? शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हें फितने में डाल देगा, वो तुम्हारा लिबास तुम्हारे बदन से निकाल देगा। जैसे तुम्हारे बाप आदम और तुम्हारी माँ हव्वा का जो है जन्नत में जो है उसने जो है कपड़े उतार दिए थे, ऐसे तुम्हारे कपड़े उतार देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर अलर्ट किया है। आज हम देखते हैं कि शैतान वही काम कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस फितने के ताल्लुक से डराया, आज हम देखते हैं अपनी कौम में कि कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, कपड़े पतले होते जा रहे हैं, और ये औरतों की जो उरियानियत है ये बढ़ती जा रही है, ये तो होते जा रहा है। और दूसरी तरफ मुसलमान औरतें बेपर्दगी और साथ ही साथ अगर बुर्के पहनती भी हैं, इतने टाइट बुर्के कि उनका बुर्का ना पहनना बेहतर होता है, ऐसा नजर आता है। तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है तंबीह की है। एक आखिरी बात यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में असहाबुल आराफ का तज़किरा किया। जैसा कि बताया गया कि आराफ का मतलब होता है जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है, उसको आराफ कहा जाता है। तो कुछ लोग होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर बराबर होंगे, तो उन लोगों को आराफ के किनारे पर, आराफ पर खड़ा किया जाएगा। ये लोग देखेंगे खड़े होकर कि जहन्नमी लोग जहन्नम में जा रहे हैं और जो है जन्नती लोग जो है जन्नत को जा रहे हैं। तो जो लोग जहन्नम को जा रहे हैं तो उनसे ये असहाबुल आराफ जो है खिताब करके कहेंगे, मा अगना अनकुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, कि दुनिया में तुम जो माल जमा कर रहे थे, जो तुम्हारी पोजीशन थी, जो कुछ तुम्हारे पास था, जो जिस पर तुम तकब्बुर किया करते थे, क्या काम आया आज तुम्हें? वो असहाबे जहन्नम से खिताब करके कहेंगे। फिर उसके बाद जन्नती लोगों की तरफ इशारा करके जहन्नमियों से कहेंगे कि ऐ जहन्नमियों, देखिए ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनको तुम हकीर समझते थे और समझते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत उन पर नहीं दिखाएंगे और उन पर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत नहीं देंगे, लेकिन देखिए आज ये लोग जन्नत को जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद, जन्नती जन्नत में जाने के बाद देखेंगे ये असहाबुल आराफ अहले जहन्नम से जो नफरत करते हैं और अहले जन्नत से मोहब्बत करते हैं, तो इन असहाबुल आराफ को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से जन्नत में भेज देंगे। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर बतलाई गई। फिर वह अक़वाम जिन पर जो है अजाब आया अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उनमें से बाज़ अक़वाम कौम समूद, कौम आद, कौम सालेह, कौम लूत, इन अक़वाम का तज़किरा किया कि इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह और उनके रसूल, उसके रसूलों की नाफरमानी की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे अजाब दिया। इन सारी बातों का जो है इस पारे के आखिर में, 8वें पारे के आखिर में तज़किरा किया गया। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी जो भी इबादतें हैं अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी सारी इबादतों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी परेशान हाल हैं अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमाए।
رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین.